چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ یعنی آیت نمبر 142 سے شروع کریں گے۔ آج دوسرا پارہ انشاءاللہ آج سے دوسرا پارہ شروع ہوگا۔ ایک پارہ مکمل ہو گیا ہے اور اس سے پہلے گزشتہ سال 30واں پارہ بھی مکمل ہو گیا تھا، تو اب تک ہم لوگوں نے 2 پارہ مکمل کر لیا ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی دوسرا پارہ یعنی سیقول شروع کریں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، یعنی عنقریب بیوقوف لوگ کہیں گے لوگوں سے کہ ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہ ان کے اس قبلہ یعنی بیت المقدس سے کس نے پھیر دیا جس پر وہ لوگ تھے۔ یعنی یہ بیوقوف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو کہا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ یعنی بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو بیت اللہ قرار دیا، قبلہ قرار دیا، تو اس وقت یہ جو حاسدین تھے، یہودی تھے، تو وہ لوگ مسلمانوں کو کہتے تھے کہ آخر ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ مسلمان اب تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن اب یہ لوگ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بے وقوف قرار دیا۔ دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن مقدس میں تذکرہ ہو جانا، کسی کا نام آ جانا، یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہوا کرتا ہے۔ کامیابی اس بات میں ہے کہ قرآن مقدس میں اگر کسی کا تذکرہ ہو تو بھلائی کے ساتھ، خیر کے ساتھ اگر کسی کا تذکرہ ہو رہا ہے تو یہ کامیابی کی دلیل ہے۔ جیسا کہ 30ویں پارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسی ذات ہے کہ جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بھلائی کے ساتھ تذکرہ فرمایا ہے، اور قرآن مقدس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو متقی قرار دیا ہے۔ لیکن ان کے مقابل میں قرآن مقدس میں ابو لہب کا بھی نام آیا، تو ابو لہب کا نام آ جانا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ اگر ابو لہب کا تذکرہ بھلائی کے ساتھ ہوتا قرآن مقدس میں تو یہ کامیابی کی دلیل ہوتی، لیکن ابو لہب کا جو تذکرہ قرآن مقدس میں آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو لہب کا تذکرہ نام ذکر فرمایا اور اسے جہنمی قرار دیا، تو یہ بہت ہی بدنصیبی کی بات ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو بے وقوف قرار دیا تو یقیناً یہ لوگ بہت بدنصیب لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بے وقوف قرار دیا۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے مشرق ہے اور مغرب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرماتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات دیکھیں کہ کیا مکہ میں ابتداءً آپ کا قبلہ خانہ کعبہ تھا یا بیت المقدس تھا؟ ایک سوال ہوتا ہے۔ دیکھیے اس میں اختلاف ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ابتداءً نماز فرض ہوئی تو آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے یا خانہ کعبہ کی طرف؟ یہ اس میں اختلاف ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے کہ مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ کے ابتدائی 17 مہینوں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا،
تو اس سے پتہ کیا چلا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، ہے نا، اور جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے 17 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی۔ پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ خانہ کعبہ کو قرار دیا، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے لگے۔ چنانچہ علامہ بدر الدین عینی نے اسی قول کو ترجیح دی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا لیکن جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے نا تو بیت المقدس اور خانہ کعبہ ایک دوسرے کے بالمقابل ہے۔ بالمقابل کا مطلب جیسے آپ میرے سامنے ہیں نا، آپ میرے سامنے ہیں، آپ ہمارے مقابل میں ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی میرا چہرہ آپ کے چہرے کے سامنے سامنے، اسی کو بالمقابل کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو خانہ کعبہ جس سمت پر ہے نا اسی کے جسٹ مقابل میں ہے نا خانہ بیت المقدس ہے۔ چنانچہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کو یہ حکم نہیں ہوا تھا کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تو اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے، لیکن اس وقت بھی میرے آقا اس طریقے سے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے کہ پیٹھ پیچھے جو بیت المقدس خانہ کعبہ کا رخ ہو رہا تھا نا تو میرے آقا اس طریقے سے کھڑا ہوتے کہ آگے بیت المقدس ہوتا تھا اور پیچھے جو ہے نا خانہ کعبہ نہیں ہوتا تھا، اس طریقے سے ہوتے تھے۔ یعنی اس وقت بھی آپ کے دلوں میں بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی عظمت تھی کہ آپ اس طریقے سے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے کہ پیٹھ جو ہے نا یہ جو ہے نا بیت المقدس کی طرف نہ ہو سکے، ٹھیک ہے، خانہ کعبہ کی طرف پیٹھ نہ ہو سکے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو اگر آپ ہمارے مقابل میں ہیں تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ کی طرف ہم منہ کریں گے تو پیٹھ پیچھے دوسرا کوئی ہو جائے گا نا، بات سمجھ میں آ رہی نا بھائی، آپ کی طرف ہم منہ کریں گے اور میرے پیچھے بیت المقدس مان لیتے ہیں تو خانہ کعبہ کی طرف اگر ہم رخ کریں گے تو پیچھے بیت المقدس ہوگا، ہے نا۔ لیکن میرے آقا ایسی صورت میں بھی اس طریقے سے کھڑا ہو کر کے نماز پڑھتے تھے نا کہ سامنے بیت المقدس ہوا کرتا تھا لیکن پیٹھ پیچھے خانہ کعبہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھیے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ابتداءً نماز فرض ہوئی تھی نا تو اس سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ بعد میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب نماز فرض ہو گئی تو آپ بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے لگے۔ حافظ ابو عمر ابن عبد البر نے کہا کہ میرے نزدیک یہی صحیح ہے کہ جب ابتداءً نماز فرض ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے، پہلے آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تاہم اگر یہ مان لیا جائے کہ مکہ میں آپ کا قبلہ کعبہ تھا، حالانکہ صحیح قول یہ ہے نا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے نا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس کا میں نے قول ذکر کیا ہے نا۔ جب آپ پر نماز فرض ہوئی ہے نا یعنی آپ مدینہ شریف چلے گئے تو 17 مہینہ وہاں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی، پھر بعد میں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ اگر مان بھی لیا جائے کہ خانہ کعبہ مکہ مکرمہ میں آپ کا قبلہ کعبہ تھا اور کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو پھر لازم کیا آئے گا کہ قبلہ ہے نا قبلہ کا منسوخ ہونا لازم آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا کہ خانہ کعبہ سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف نماز ادا کرتے تھے منہ کر کے، غور سے سنیں گے، بیت المقدس کی طرف آپ منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ اگر مان لیا جائے کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر آپ خانہ کعبہ کی طرف یعنی مکہ مکرمہ میں آپ بیت المقدس کی طرف نماز بھی پڑھتے تھے، پھر بعد میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہی بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنے لگے،
تو گویا کہ بیت المقدس کی طرف جو پہلے نماز پڑھتے تھے وہ حکم کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے. پھر آپ آئے مدینہ منورہ, پھر آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے. تو گویا کہ جو حکم پہلے منسوخ ہو گئی تھی پھر حکم لازم آ گیا, پھر وہ حکم کیا ہو گیا؟ نافذ ہو گیا. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے لگے, ہے نا. پھر جو ہے نا, پھر یہ بیت المقدس کا حکم کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا. پھر خانہ کعبہ قبلہ قرار پایا, یہ لازم آئے گا. تو گویا کہ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ بیت اللہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو قبلہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے, تو پھر لازم آئے گا کہ بیت المقدس جو منسوخ ہوا, بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم جو منسوخ ہوا 2 بار ہوا, اور یہ کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے, اور یہ کیا ہے؟ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. لہٰذا صحیح یہ قول ہے کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. پھر جب مدینہ منورہ گئے 17 مہینے تک آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. پھر بعد میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے نا مکہ مکرمہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے لگے. چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف پہلے منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے, اور پورے مکہ مکرمہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. مدینہ میں بھی آئے تو 17 مہینہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا اور آپ کا قبلہ جو ہے نا خانہ کعبہ قرار پایا, اور آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے لگے. چلیے اب یہاں دیکھیں قبلہ جو تحویل ہوا, تحویل قبلہ, یعنی پہلے بیت المقدس تھا پھر جو ہے نا خانہ کعبہ ہوا, تو اس کے متعلق ایک حدیث سنیں. امام بخاری کی حدیث ہے. حضرت برہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابتداءً مدینہ میں آئے تو آپ نانا یا ماموں کے گھر تشریف فرما ہوئے, اور آپ نے 16 یا 17 مہینہ آپ نے 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے. چنانچہ اس سے بھی ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تھے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے. جب مدینہ گئے تو 16 یا 17 مہینہ جو ہے نا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے. پھر بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے. اور آگے فرماتے ہیں بردا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ پسند تھا کہ آپ کا قبلہ کیا ہو؟ بیت اللہ ہو. چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی طرف منہ کر کے جو پہلی نماز پڑھی تھی وہ عصر کی نماز تھی. یعنی جب کعبہ قبلہ ہوا نا, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی نماز پڑھی تھی وہ کیا ہے؟ عصر کی نماز تھی, ان کے قول کے مطابق. حالانکہ اس میں اختلاف ہے, میں بتاتا ہوں آگے. ٹھیک ہے نا. چنانچہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے, تو جب آپ خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنے لگے نا تو یہودی یہ آپ سے جو ہے نا یہ ہو گئے, آپ سے برہم ہو گئے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو ہم جو ہے نا آپ جو ہے نا خانہ کعبہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے, تو ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لا لیے. پھر آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے تو یہودی کچھ لوگ کیا ہو گئے, یہودیوں کو یہ ناگوار گزرا. چلیے صحیح بخاری کی اس روایت میں یہ مذکور ہے کہ تحویل قبلہ کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی وہ کون سی نماز تھی؟ عصر کی نماز تھی. ٹھیک ہے. اور امام مالک کی روایت میں ہے کہ وہ نماز تحویل قبلہ کے بعد, یعنی بیت المقدس کے بعد جب قبلہ خانہ کعبہ قرار پایا تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی وہ صبح کی نماز تھی, یعنی فجر کی نماز تھی. ٹھیک ہے نا. اور ایک قول یہ ہے کہ یہ حکم بنو سلمہ کی مسجد میں نازل ہوا, اور اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے. آپ 2 رکعت ہے نا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ چکے تھے. پھر جو نا حکم تبدیل ہو گیا, بیت اللہ کی طرف حکم رخ کرنے کا حکم ہوا, قبلہ بیت اللہ قرار دیا, تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ظہر کی خانہ کعبہ کی طرف ہو کر کے پڑھا. یعنی نماز ہی کی حالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ اپنا قبلہ خانہ کعبہ اختیار کریں. ٹھیک ہے نا. تو اس روایت سے یہ پتا چلا کہ تحویل قبلہ کے بعد جو سب سے پہلے نماز ادا کی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ ظہر کی تھی, ہے نا. اسی وجہ سے اس مسجد کا نام کیا رکھا گیا؟ مسجد قبلتین رکھا گیا.
یعنی دو قبلوں کی مسجد. اس وقت میرے آقا نماز پڑھ رہے تھے نا تو 2 رکعت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے اور 2 رکعت کیا خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. ٹھیک ہے نا. تطبیق کی یہ صورت ہے کہ جو میں نے روایت کی حضرت برہ کی کہ عصر کی نماز سب سے پہلی تھی. ٹھیک ہے نا. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے نا تو وہ نماز کے درمیان ہی میں تھا نا تحویل قبلہ ہوا. تو اس کے بعد سب سے پہلے کوئی نماز پڑھی تو عصر کی نماز تھی. ٹھیک ہے نا. اور یہ ان کی جو روایت ہے بنو سلمہ کی مسجد والی جو روایت ہے وہ کیا ہے, اس کے مطابق کیا ہے کہ آپ 2 رکعت نماز بیت المقدس کی طرف پڑھے, 2 رکعت خانہ کعبہ کی طرف پڑھے. اسی وجہ سے لوگوں نے روایت کر دی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تحویل قبلہ کے بعد جو سب سے پہلے نماز پڑھی وہ ظہر کی نماز تھی. ٹھیک ہے نا. حالانکہ صحیح قول یہ ہے کہ وہ عصر کی نماز تھی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے ظہر کی نماز بھی ہو سکتی ہے کیونکہ جس مسجد کا نام مسجد قبلتین آج بھی موجود ہے نا. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ظہر کی نماز مان لیجئے کہ اسی وقت جو ہے نا نازل ہوا, حکم ہوا, تو اس کا نام مسجد قبلتین رکھ دیا گیا اور اس اعتبار سے کہہ دیا گیا کہ ظہر کی نماز تھی. اور اس کے بعد جو سب سے پہلے نماز پڑھے گی وہ عصر کی نماز تھی. چلیے آگے دیکھیں اللہ, اور آگے اللہ کیا فرما رہا ہے, قل للہ المشرق والمغرب. اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے کیا ہے, مشرق ہے اور مغرب ہے نا. اور جدھر جسے چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرماتا ہے. اب یہاں پر دیکھیں منافقین تو یہ کہتے تھے نا کہ مسلمانوں کا جو قبلہ بیت المقدس تھا, پھر یہ لوگ کیا خانہ کعبہ کی طرف جو ہے نا منہ کر کے نماز پڑھنے لگے. تو اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں دیا. اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ ہی کے لیے کیا ہے, مشرق اور مغرب ہے. اللہ جب چاہے حکم کو بدل دے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور رہی بات کہ مشرق اور مغرب کا ایک جہت قرار دینا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ سے پاک ہے. اللہ جگہ سے پاک ہے. تو ایسے ہی ہم کو معلوم چل گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یا خانہ کا قبلہ یا مشرق کرے یا مغرب کرے, اللہ تو ہر جگہ موجود ہے نا. اللہ ہر سمت میں موجود ہے اور اللہ سمت سے بھی پاک ہے. اللہ ہر جگہ ہے لیکن اللہ جگہ سے بھی پاک ہے, اللہ سمت سے بھی کیا ہے, پاک ہے. بات سمجھ آ رہی نا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص جگہ قبلہ کو قرار دیا تاکہ مسلمان جب اس رخ ہو کر کے نماز پڑھے نا تو مسلمان کا خشوع اور خضوع کیا ہو, برقرار رہے. ورنہ اگر کئی قبلہ قرار دیا جاتا جیسے اوروں کے یہاں قبلہ ہے تو پھر کیا ہوتا, انسان کا خشوع اور خضوع کیا ہوتا, برقرار نہیں رہتا. ایک قبلہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا. اگر تمام مسلمان ایک قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں نا تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوگا, انسان کا دل اور خشوع خضوع یہ کیا ہوگا, تمام کے تمام برقرار ہوں گے. چلیے اچھا, اس آیت سے یہ بھی پتا چلا کہ دیکھیے قرآن میں کوئی حکم جو ہے نا, قرآن میں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حکم جو پہلے دے چکا ہوتا ہے نا اس حکم کو اللہ تبارک و تعالیٰ منسوخ بھی کر دیتا ہے, جیسا کہ اس آیت سے پتا چلا. گویا کہ قرآن مقدس میں کچھ آیتیں ایسی جو ناسخ بھی ہے اور کیا ہے, منسوخ بھی ہے. چلیے اچھا, دوسرا یہ کہ دیکھیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے نا تو یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو یہ حکم نہیں تھا, بلکہ ظاہر سی بات میرے آقا نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف, تو یہ تو قرآن میں نہیں ہے نا کہ بھائی آپ مسجد بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے. یہ تو قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے, قرآن میں کہیں بھی ذکر نہیں کہ آپ کیا ہو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے. یہ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. ٹھیک ہے نا, یہ حکم نہیں تھا میرے آقا کو. تو گویا کہ پتہ کیا چلا کہ قرآن سنت کا ناسخ بھی ہے. میرے آقا جس چیز کو کرتے تھے اسی کو نا سنت کہتے ہیں, اور جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, فرض ہو جاتا ہے. تو جو سنت ہے نا, میرے آقا جو مسجد بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے, یہ کیا ہے, میرے آقا کا طریقہ تھا, ہے نا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو کیا کر دیا, منسوخ کر دیا. اب اللہ کا حکم آ گیا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے لگے.
اس آیت سے پتہ کیا چلا کہ قرآن جو ہوتا ہے نا وہ سنت کا ناسخ ہوتا ہے۔ اچھا، دوسرا یہ اس کی وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے کہ آخر بیت المقدس ہی کو خانہ کعبہ قرار کیوں دیا گیا؟ اس میں بھی تو کچھ حکمتیں ہوگی نا۔ خانہ کعبہ بیت المقدس کو بھی رہنے دیا جانا چاہیے تھا، قبلہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بنایا وہ بھی ہو جاتا، دو قبلہ ہو جاتا، کیا دقت ہے؟ لیکن دراصل بات یہ ہے بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا جو حکم دیا گیا اور قبلہ بیت اللہ خانہ کعبہ کو بنایا دیا، اس میں بھی کچھ حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ دیکھیے، جب انسان کسی صاحب اقتدار کے پاس یعنی بڑے آدمی کے پاس جب جاتا ہے نا تو اس انسان کی توجہ جو ہے نا اس کے ساتھ روبرو ہوتی ہے۔ اگر مان لیں کہ آپ کے پاس ہم جائیں اور ہم آپ سے بات کریں اور آپ جو ہے نا لگے رہے فون پہ اور آپ ہماری طرف توجہ نہیں دیں گے تو ظاہر سی بات ہے گویا کہ آپ ہم سے راضی نہیں ہیں یا آپ کے نزدیک ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ تو انسان جب کسی صاحب اقتدار کے پاس جاتا ہے نا تو وہ کیا ہوتا ہے، ایک دم لگاؤ دل اور دماغ کو حاضر کر کے جاتا ہے کہ ہم بڑے کسی آدمی کے پاس جا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب انسان جائے تو ظاہر سی بات ہے خشوع اور خضوع برقرار رکھنے کے لیے لازم ہے کہ ایک قبلہ کو قرار دیا جائے، اور وہ قبلہ جس قبلہ کے لیے اللہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود چاہتے تھے کہ ہمارا قبلہ ہمارے باپ دادا کے بنایا ہوا خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ خانہ کعبہ کو قرار دیا جائے۔ ٹھیک ہے نا؟ چلیے، کیونکہ نماز میں اصل دیکھا جائے تو وہ کیا ہے، خشوع اور خضوع ہے۔ نماز میں کیا ہے، خشوع اور خضوع ہے، قلب کا حضور قلب ہے۔ اگر خشوع اور خضوع نہ ہو اور حضور قلب نہ ہو تو پھر کیا ہوگا کہ انسان کا نماز صرف ایسے ہی رہ جائے گا، اٹھنا بیٹھنا رہ جائے گا۔ تو خشوع اور خضوع اور حضور قلب یعنی دل کا حاضر ہونا، یہ کیا ہے، ذہن کا حاضر ہونا بہت ضروری ہے۔ اور خانہ کعبہ کی طرف جب قبلہ کو قرار دیا گیا تو تمام لوگ کیا ہوئے، ایک بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے تو کیا تمام لوگوں کا خشوع اور خضوع اور دل حضوری یہ سب کے سب کیا ہو گئے، برقرار ہو گئے۔ اب اگر کوئی انسان بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں، اس کے خشوع اور خضوع اور حضور قلب سب باقی رہے گا۔ اچھا، آخر کعبہ کو ہی قبلہ کیوں قرار دیا گیا؟ قبلہ تو کسی اور کو بھی قرار دیا جا سکتا ہے، قبلہ تو کسی اور کو بھی قرار دیا جائے، لیکن آخر خانہ کعبہ کو کیوں قرار دیا گیا؟ تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کعبہ کے متعلق فرمایا تھا یہ میرا گھر ہے، اور سورہ بقرہ آیت نمبر 125 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے انطہر بیتی، کہ تم لوگ ہے نا میرے گھر کو صاف ستھرا کرو، ہے نا۔ تو اس سے پتا کیا چلا کہ اللہ کا مقدس گھر کون ہے، بیت اللہ ہے، اور جو اللہ کا مقدس گھر ہے اسی کی طرف قبلہ ہونی چاہیے۔ دوسری اس میں حکمت کیا ہے کہ دیکھیے، یہود نے سمت مغرب کو قبلہ بنایا تھا، ذہن حاضر کریں گے آپ، یہود نے مغرب کی طرف ہے نا، یہود نے سمت مغرب کو اپنا قبلہ بنایا تھا، یعنی یہودیوں نے اپنا قبلہ بنایا تھا مغرب کی طرف، کیونکہ حضرت موسیٰ کو مغرب کی جانب سے ندا آئی تھی، جیسا کہ سورہ قصص آیت نمبر 44 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ۔ تو یہاں دیکھیں، یہاں پر غربیہ مغرب کا لفظ ارشاد ہوا ہے نا، کہ جب مغرب کی طرف اشارہ ہوا گویا کہ یہودیوں نے مغرب کو اپنا قبلہ قرار دیا۔ دوسرا یہ عیسائیوں نے جہت مشرق کو اپنا قبلہ قرار دیا تھا، چنانچہ قرآن مقدس میں سورہ مریم آیت نمبر 16 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ دیکھیں یہاں پہ بھی کیا ہے، شرقی یعنی مشرق کا لفظ ارشاد ہوا۔ تو عیسائیوں نے اپنا قبلہ مشرق کو قرار دیا اور یہودیوں نے اپنا قبلہ مغرب کو قرار دیا، چنانچہ ان کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ قرار دیا۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ اگر غیر جو کام کرتے ہیں نا اس سے مشابہت انسان کو نہیں رکھنا چاہیے، ایک مسلمان کو نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے نا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو انسان کسی قوم سے مشابہت رکھتا ہے نا تو وہ انسان اسی میں سے ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، ابھی کل 1 جنوری منانے والے بہت سارے لوگ ہوں گے نا،
تو یہ 1 جنوری یہ ہمارا نہیں ہے۔ میں ایک بات بتا دوں یہاں پر کہ آپ دیکھیں جس کو ہم 1 جنوری منا رہے ہیں نا، جنوری فروری پڑھتے ہیں نا، یہ معلوم ہے یہ انگریزوں کا بنایا ہوا یہ مہینہ ہے۔ اور ان مہینوں کا جو نام رکھا گیا نا، ان مہینوں کا نام جو رکھا گیا تھا ایک دیوی دیوتا کے نام پر رکھا گیا تھا، جیسا کہ جنوری ایک جانوس نامی ایک دیوتا کے نام سے جنوری نام رکھا گیا، فروری ایک فبراوی نامی ایک دیوتا دیوی کے نام پر جو ہے نا فروری نام رکھا گیا ہے نا۔ اسی طریقے سے مارچ ایک مارچ نام دیوتا کے نام پر جو ہے نا مارچ کا نام رکھا گیا۔ پتہ کیا چلا کہ یہ دیوی دیوتا ہے نا کے نام پر یہ مہینہ خاص کیا گیا ہے اور یہ مہینہ کا نام رکھا گیا ہے۔ اور جو مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ذکر کیا ہے نا، جیسے کہ قرآن مقدس میں سورہ بقرہ میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی مہینوں کو 12 مہینہ قرار دیا ہے نا، جس مہینے کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے اور انتہا عید الاضحیٰ پر ہوتی ہے، آپ سمجھ آ رہی نا، ذی القعدہ پہ ذی الحجہ پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ بھائی اگر کوئی انسان مبارکبادی دیتا ہے تو غلط ہے، بھائی مبارکبادی دیجئے نا، جیسے کہ صحابہ کرام کی جماعت بھی ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتی تھی، کہتی تھی اللہم ادخلہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہے نا اس مہینے کو ہمارے لیے امن و سلامتی قرار دے۔ تو انسان دعا دے سکتا ہے، کوئی دقت نہیں، ناجائز نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں بھائی کہ آخر فضول باتوں میں ہم اپنے آپ کو کیوں لگائیں گے، ہے نا، کیونکہ یہ غیروں کا طریقہ، ہم غیروں کے طریقوں کو کیوں نہیں اپنائیں گے۔ اب بتائیے محرم کا جو چاند اگتا ہے تو کوئی انسان ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتا ہے کہ بھائی نیا سال مبارک ہو؟ نہیں دیتا ہے۔ آپ ایک غیر کا ایک جو ضروری چیز ہے نا اس کو چھوڑ دے رہے ہیں جو اسلام کا ایک حصہ ہے، لیکن جو اسلام کا حصہ نہیں، جو غیروں کا رواج ہے، اس کو آپ کافی عروج دیتے ہیں، تو یہ غلط ہوا نا۔ جیسا کہ میں بتاؤں کوئی انسان عقیقہ نہیں کرتا ہے، 7ویں دن عقیقہ کرنے کا حکم ہے نا، عقیقہ نہیں کرتا ہے، لیکن وہ انسان چھٹی کے نام سے ضرور کچھ نہ کچھ کرتا ہے نا، کہتا ہے کہ میرے بچے کا چھٹیار ہے، تو یہ غلط نہ ہے بھائی۔ جو سنت طریقہ ہے، مستحب جو طریقہ ہے 7ویں دن عقیقہ کرنا، اتنا پیسہ خرچہ کر کے آپ چھٹی کر دیتے ہیں، حالانکہ چھٹی غیروں کا طریقہ ہے، چھٹیار یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ آپ ایک مستحب کام کو چھوڑ رہے ہیں جس شریعت کا جو حصہ ہے اور غیروں کا طریقہ اختیار کرے تو غلط ہے نا۔ ہاں بھائی آپ عقیقہ کیجئے نا، اب چھٹے دن کیوں، آپ پورے 10 سال تک آپ اپنے بچوں کی پیدائش کے نام پر لنگر چلائیے، لوگوں کو کھانا کھلائے، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے جو ہے نا اسلام کا جو طریقہ ہے نا، جو اسلام کا حصہ اس کو اپنائے۔ اگر کوئی انسان 7ویں دن عقیقہ کرتا ہے، پھر چھٹی کرے، چاہے 10ویں کرے، چاہے 20ویں کرے یا 40واں کرے، ہے نا، اس کی مرضی ہے، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن آپ خدا کے واسطے کوئی ایسا کام نہ کرے جس کام کو کرنا اگرچہ جائز ہے نا، لیکن غیروں سے مشابہت اگر ہو رہی ہو نا تو اس کام کو چھوڑ دینے کا حکم ہے، اس کام کو چھوڑ دینے کا حکم ہے نا۔ آپ 1 جنوری منائے، نو پرابلم، منائے 1 جنوری، لیکن آپ اس کو بھی منائے کہ محرم جب اسلامک مہینے کا سال جب شروع ہونا تو ایک دوسرے کو مبارکبادی بھی دیا کرے کہ بھائی نیا سال مبارک ہو۔ ایسا کیوں نہیں کرتے آپ؟ کرے آپ، پھر کوئی دقت نہیں ہے۔ خیر بات بہت آگے نکل گئی، چلیے۔ اچھا خانہ کعبہ کی بات چل رہی تھی نا، قبلہ کی بات، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود یہ چاہتے بھی تھے کہ ہمارا جو قبلہ ہو کیا ہو، بیت المقدس ہو، بیت اللہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ چلیے، جیسا کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 97 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، کہ اللہ نے کعبہ کو عزت والا گھر اور لوگوں کے قیام کا سبب بنا دیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو چاہے اور اللہ اس کو پورا نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ ہے نا کہ رضا چاہتے، کیسے ہے نا، ایک شعر ہے، خیر ذہن سے نہیں آ رہا ہے، کہ جس میں یہ ہے کہ سب کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد، ہے نا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ خود چاہتا ہے محمد راضی ہو جائے، تب تو کہا گیا نا کہ آخرت میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنا دیا جائے گا کہ جب تک کہ میرے آقا راضی نہیں ہوں گے، جب تک اللہ دیتا رہے گا، یہاں تک کہ میرے آقا راضی ہو جائے۔ چلیے، اچھا ایک بات بتا، ایک چیز مسئلہ کچھ سن لیجئے کہ کعبہ کی طرف جو ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں نا، تو اس کے بارے میں کچھ مسائل سن لیں۔ دیکھیے، نماز میں جو مسجود لہو، جس کے ہم سجدہ کرتے ہیں نا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اگر کوئی انسان کعبہ کو سجدہ کرنے کی نیت کرے تو یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔
کعبہ کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں ہے، اللہ کو سجدہ کرنے کا حکم ہے۔ وہ اگرچہ یہ الگ بات ہے کہ قبلہ کعبہ کو قرار دیا گیا ہے، لیکن اگر کوئی شخص کعبہ کی نیت کر کے کوئی انسان سجدہ کرے تو کیا ہو جائے گا؟ کفر ہو جائے گا۔ سجدہ کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو، وہ سمت ہے، وہ سمت ہے، اس کو ہم سجدہ نہیں کر رہے ہیں، سجدہ تو اللہ کو کرتے ہیں نا۔ چلیے، اس کے علاوہ مکہ مکرمہ میں جو انسان رہتا ہے نا، تو ان کے لیے لازم ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ جو مکہ کے علاوہ جو لوگ ہیں نا، اس کے لیے کیا ہے کہ آپ خانہ کعبہ یعنی خانہ کعبہ کا جو سمت ہے نا، ادھر ہو کر کے آپ نماز پڑھیں، نماز ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر مان لیتے ہیں، دیکھیے اصل جو ہے نا، کعبہ سے مراد کیا ہے؟ کعبہ سے مراد وہ جگہ ہے جو تحت الثری سے لے کر کے عرش عظیم تک یہ جو فضا ہے نا، مثال کے طور پر یہاں پر کعبہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں سے لے کر کے آسمان تک، اور اس کے درمیان جو فضا ہے نا، یہی کیا ہے؟ کعبہ ہے، یہی کعبہ ہے۔ یہ خانہ کعبہ کی اگر عمارتیں اگر ختم بھی ہو جائے نا، اگر ختم بھی ہو جائے، پھر بھی اس انسان کو حکم ہوگا کہ آپ ادھر ہی ہو کر کے نماز پڑھیں، کیونکہ کعبہ سے مراد یہ جو عمارت ہے نا، وہ عمارت نہیں ہے۔ کعبہ سے مراد یہ سمت ہے جو بیت اللہ، یہ کیا ہے؟ تحت الثری یعنی زمین سے لے کر کے آسمان تک جو فضا ہے نا، وہ فضا کیا ہے؟ یہی کعبہ سے مراد یہی فضا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اگر کوئی انسان کسی شخص کو اندھیرے، مسئلہ کو سن لیجئے، اگر کسی شخص کو اندھیرے یا لا علمی کی وجہ سے کعبہ کی سمت کا پتہ نہ ہو، بھائی نماز پڑھ رہا ہے، کعبہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کدھر، اندھیرا ہے نا، یا پھر یہ ہو کہ یہ نابینا ہو، یا کسی ایسی جگہ ہو کہ اس کو سمت پتہ نہ چلے، تو پھر ایسی صورت میں کیا کرے؟ تو انسان کو چاہے کہ غور و فکر کر کے نماز پڑھے۔ غور و فکر کر کے اگر انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، اگرچہ بعد میں اس کو جو ہے نا معلوم ہوا کہ نہیں بھائی آپ غلط کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیں، پھر بھی نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی انسان ایسی جگہ ہے کہ جہاں سمت پتہ نہیں چل رہا ہے، آپ کدھروں ہو کر کے نماز پڑھ لیں جدھر آپ کا ذہن بیٹھ رہا ہے نا، آپ کا غالب گمان ہے کہ ادھر پشچم ہوگا، ادھر کر کے آپ نماز پڑھ لیے، پڑھنا شروع کر دیے، پھر دوسرے رکعت معلوم ہو چلا کہ نہیں قبلہ ادھر ہونا چاہیے، تو آپ ادھر ہو کر کے نماز پڑھ لیں، پھر نہیں پتہ یقین ہو جائے کہ نہیں بھائی قبلہ تو ادھر ہونا چاہیے، ادھر ہو کر کے نماز پڑھ لیں، پھر معلوم چلا کہ نہیں یقین دل کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی ادھر ہونا چاہیے، اگر چاروں رکعت میں اگر چاروں طرف گھوم کر کے بھی نماز پڑھیں گے تو پھر بھی آپ کی نماز کیا ہو جائے گی؟ ہو جائے گی۔ شرط کیا ہے؟ آپ کا دل جو کہے وہ کہے، کب؟ لا علمی کی بنیاد پر یا اندھیرا میں ہو تو۔ چلیے، اچھا اسے دیکھیے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ فرماتا ہے اسی طریقے سے ہم نے تم کو بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول کیا ہو جائے؟ تم پر گواہ ہو جائے۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ امت محمدیہ کتنے فضیلت کے حامل ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طریقے سے ہم نے تم کو بہترین امت بنایا، کیوں؟ لِتَكُونُوا، تاکہ تم امت محمدیہ شہداء گواہ ہو جاؤ علی الناس، لوگوں پر۔ اب لوگ کون ہوں گے؟ امت محمدیہ کس پر گواہ بنیں گے؟ بھائی امت محمدیہ خود اپنے اوپر تو گواہ نہیں بنیں گے، بھائی ہم آپ کے تعلق سے گواہی دے رہے ہیں تو اپنے اوپر تھوڑا نہ گواہی دیں گے، دوسرے کے تعلق سے نہ گواہی دیں گے۔ تو گویا کہ یہاں پر مراد کیا ہے کہ امت محمدیہ کی گواہی اور نبیوں کی امتوں کے مقابلے میں قبول کی جائے گی، اور نبیوں کے امتیوں کے متعلق جو ہے نا یہ امت محمدیہ کی گواہی کیا ہو جائے گی؟ قبول کی جائے گی۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول کو بھی، اور رسول کیا ہو جائے؟ تم پر گواہ ہو جائے، یعنی رسول بھی کیا ہو جائے؟ ایک امت محمدیہ پر بھی گواہ بن جائے کہ نہیں یہ امت محمدیہ جو اور ان نبیوں کی امتوں کے بارے میں کہہ رہا ہے نا یہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ نبی آپ پر بھی گواہ ہو جائے، اور کیا ہو؟ اور نبیوں کی امتوں پر بھی کیا ہو جائے؟ گواہ ہو جائے۔ اسے پتہ کیا چلا کہ امت محمدیہ اور نبی کی امت جو ہے نا کی گواہی اور نبیوں کی امت کے مقابلے میں کیا ہوگی؟ قبول کی جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حضرت نوح کو قیامت کے دن بلایا جائے گا،
حضرت نوح کو قیامت کے دن بلایا جائے گا, وہ کہیں گے میں حاضر ہوں اے رب. اللہ فرمائے گا کیا تم نے تبلیغ کی تھی؟ وہ کہیں گے, حضرت نوح کہیں گے ہاں. پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کہ اے نوح کی امت بتاؤ کیا نوح نے تم لوگوں کی تبلیغ کی تھی؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کی امت کہے گی, حضرت نوح علیہ السلام کی امت کہے گی اے رب ہمارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا, اے رب ہمارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا. اللہ تعالیٰ حضرت نوح سے فرمائے گا تمہارے حق میں کون گواہی دے گا؟ تم تو بول رہے ہو کہ اے اللہ ہم نے اپنی امت کی تبلیغ کی تھی, لیکن آپ کی امت کہہ رہی ہے کہ حضرت نوح نے ہماری تبلیغ نہیں کی تھی, ہمارے پاس کوئی تبلیغ کرنے والا نہیں آیا تھا. اے نوح بتا تیرے لیے تیری گواہی کوئی دینے والا ہے کوئی دوسرا انسان؟ تو حضرت نوح فرمائیں گے, وہ کہیں گے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بات کی گواہی دیں گے. محمد یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گواہی حضرت نوح علیہ السلام کی گواہی کیا ہو جائے گی؟ ان کے متعلق میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو گواہی دیں گے اس گواہی کو اللہ قبول فرمائے گا. اور حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ اے اللہ محمد اور ان کی امت یعنی محمد اور ان کی امت میرے متعلق کیا ہے؟ گواہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کی کیا ہے کی ہے؟ تبلیغ کی ہے. اور وہ گواہی دیں گے تو حضرت نوح علیہ السلام کی وہ گواہی دیں گے یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے اور امت محمدیہ بھی گواہی دیں گے اے اللہ حضرت نوح نے اپنی قوم کی تبلیغ کی تھی. ایک دوسری حدیث میں آیا کہ جب نوح سے امت محمدیہ سے پوچھا جائے گا اے امت محمدیہ بتا کہ تم کو کیسے معلوم کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کی تبلیغ کی تھی؟ تو امت محمدیہ کہے گی اے رب میرے آقا آخری محمد مصطفیٰ آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے اس بات کی تعلیم دیے تھے کہ تمام نبی اپنی امت کی تبلیغ کے لیے مبعوث کیے جاتے ہیں اور تمام نبیوں نے اپنی امت کی تبلیغ کی تھی. اے اللہ میں نے اسی وجہ سے گواہی دی کہ حضرت نوح نبی ہے تو میرے آقا نے فرما دیا کہ تمام نبی اپنی امت کی گواہی دیتے ہیں, اس لیے ہم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ میرے آقا نے کہہ دیا کہ تمام نبی اپنی امت کی تبلیغ کرتے ہیں, لہٰذا میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امت کی تبلیغ کی ہے اور انہوں نے اللہ کا فریضہ انجام دیا ہے. تو پتہ کیا چلا کہ امت محمدیہ اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان تمام لوگوں کی گواہی قبول اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا. چلیے اچھا ظاہر سی بات ہے کہ تمام امت محمدیہ میں سے وہ سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے جو قریب تھے, اور زمانے سے قریب کون تھے؟ صحابہ کرام کی جماعت تھی. تو اس آیت سے یہ بھی پتا چلا کہ تمام صحابہ کرام کیا ہے؟ عادل ہے, کیونکہ جو کاذب ہوگا نا, جو جھوٹا انسان ہوگا, اس کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے. ایک انسان کی دنیاوی معاملات میں اگر کوئی جھوٹا انسان گواہی دے ہے نا تو اس کے لیے سوچا جاتا ہے کہ کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے. تو اگر صحابہ کرام گواہی دیں گے تو ظاہر سی بات ہے گواہی کس کی قبول اللہ فرمائے گا؟ جو عادل ہوں گے وہی نا. تو اس آیت کے سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ صحابہ کرام کی جماعت ہے. اور اس آیت سے پتہ کیا چلا کہ تمام صحابہ کرام کی جماعت کیا ہے؟ عادل ہے, اور ان کی گواہی اللہ قبول فرمائے گا. اچھا یہاں اللہ فرمایا کہ اور یہ رسول تم پر گواہ ہو جائے. دیکھیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام نبیوں کے متعلق جانتے ہیں کہ تمام نبی کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا نا, تو یہ تمام نبی اپنی امت کی جو ہے نا اپنی امت کی تبلیغ کی ہے نا. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ تمام چیزوں کو ان تمام چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آقا کو, اپنے نبی کو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کر دیا ہے. چلیے بکثرت احادیث اس بات پر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پچھلی تمام امتیوں کو پیش کی گئی اور اس امت کے احوال اور افعال کا تذکرہ آپ کے پاس کیا گیا. چونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس اعتبار سے دیکھا جائے تو تمام نبیوں کے حالات سے بھی واقف ہے اور تمام نبیوں کی امتیوں کے تعلق سے بھی کیا ہے؟ واقف ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں فرما رہا ہے کہ نبی کی گواہی کیا قبول کی جائے گی. اب گواہی کس کی قبول کی جاتی ہے؟
اگر بھائی ظاہر سی بات آپ کے بارے میں ہم کو علم ہوگا یا آپ جو کام کر رہے وہ ہم دیکھے ہوں گے تب نہ ہم گواہی دینے کے قابل ہوں گے. اب میرے آقا یعنی گویا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم ہے تب تو اللہ فرما رہا ہے نا کہ نبی کی گواہی کیا ہوگی اور نبیوں کے متعلق کیا ہوگی قبول کی جائے گی. تو گویا کہ پتہ کیا چلا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام نبیوں اور ان کی امتیوں کے احوال سے کیا ہے واقف ہیں. آگے دیکھیں وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. اللہ فرماتا ہے وما جعلنا القبلة التي، اور اے محبوب تم پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ ہم دیکھے کہ کون من یتبع الرسول، کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے، رسول کی پیروی کرتا ہے، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہا ہے کہ اے نبی آپ جس قبلہ پر پہلے تھے نا، اے محبوب تم پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ جب ہم دوسرے قبلہ کو بنائیں گے نا تو اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ کون آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کی اتباع کرتا ہے اور کون جو ہے نا الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیت المقدس کے بعد قبلہ خانہ کعبہ کو قرار دیا تو یہ بھی کیا ہے امتحان کے لیے تھا، بطور امتحان تھا، ہے نا، کہ تاکہ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ جان جائے کہ نبی کے ساتھ کون ہے اور رسول کے ساتھ کون ہے، اور کون رسول کے کیا ساتھ رہنے کے بعد بھی کیا ہے دغا بازی کر رہا ہے. اب یہاں پر ایک اعتراض دیکھیں، اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ یہ فرماتا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کہ اللہ جان جائے، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ہم جان جائے کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون رسول کی اتباع نہیں کرتا. اس سے پتہ کیا چلا، کیا میرا اللہ پتہ کیا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے اس چیز کا علم نہیں تھا؟ اس سے یہی پتہ چلا نا بھائی، اللہ خود فرمایا تاکہ ہم جان جائے، ہم نے قبلہ کو اس وجہ سے بدلا تاکہ ہم جان جائے کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے کون نہیں کرتا ہے. تو اس آیت سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس چیز کا علم نہیں ہے. یہ دیکھیں، یہ اس بات پر اگر کوئی انسان ظاہر پر اگر یہ کر لینا، ظاہر عبارت پر کوئی ایمان رکھ لینا، تو ممکن ہے کہ وہ انسان کیا ہو جائے، گمراہ ہو جائے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز کا علم، کب کیا ہونے والا ہے، کب کیا ہوا، کب کیا ہوگا، ہے نا، ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ہے علم ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ کیوں فرما رہا ہے؟ تاکہ ہم جان جائیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے کون رسول کی اتباع نہیں کرتا ہے. اب ایک مثال میں اس کا جواب میں دوں گا. دیکھیے مثال کے طور پر یہ سڑک جو دیکھ رہے ہیں نا مظفر پور سے جو متہاری جو روڈ جا رہی ہے NH28، یہ روڈ بنانے والا کون ہے؟ بنانے والا دیکھا جائے بنانے والا کیا مزدور ہوا کرتا ہے، مزدور ہوتا ہے، مستری بناتا ہے. لیکن سرکار کیا کہتی ہے؟ اس روڈ کو میں نے بنایا ہے، اس روڈ کو میں نے بنایا ہے نا. تو پتہ کیا چلا بنانے والا کیا ہے؟ غلام ہے، مستری ہے بنانے والا. لیکن سرکار کہتی کہ نہیں میں نے بنایا، تو کیا وہ جھوٹا ہو گیا؟ نہیں، یہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بنانے والا تو دراصل میں کیا ہے، وہ ہے، لیکن کہا کون جاتا ہے کہ سرکار نے بنائی یہ روڈ. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہمیں معلوم ہو جائے. مطلب کیا؟ اے نبی تم جان جاؤ ہم نے قبلہ کو اس وجہ سے پھیرا تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کے ساتھ کون ہے اور آپ کے ساتھ کون نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اسی وجہ سے قبلہ کو پھیرا گیا. اچھا اس کا معنی یہ بھی ہے، دیکھیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ خانہ کعبہ قرار دیا تو اس کی ایک یہ بھی وجہ ہے تاکہ رسول جان جائے کہ کون اتباع کرے گا آپ کا اور کون اتباع نہیں کرے گا، ہے نا، تاکہ جو آپ کی اتباع کرے گا ہم اس کو جزا دیں گے، اس کو بدلہ دیں گے، جو آپ کی اتباع نہیں کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے. ٹھیک ہے نا. منافقت والی چال یہ نہ ہوتی ہے
بھائی جب تک آپ کے ساتھ آئے ہم تو ہم جو ہے نا آپ کے کی خوب تعریف کریں گے، ارے فلاں صاحب بہت اچھا، فلاں صاحب بہت اچھا ہے. لیکن ہم تھوڑا سا آپ سے سائڈ ہو گئے تو ہم کہتے ہیں بھائی فلاں انسان ارے بہت غدار ہے، بہت مکار ہے، بہت بے وفا انسان ہے نا. ایسا کوئی انسان کہے تو وہ انسان کیا ہوتا ہے؟ منافق انسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ اس وجہ سے بدلا تاکہ رسول بھی جان جائے کہ کون ان کے ساتھ ہے، کون ان کے ساتھ نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو جزا دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو سزا دے. ٹھیک ہے. چلیے آگے دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. یہاں دیکھیں ترجمہ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور بے شک یہ بھاری تھی، یہ چیز کیا ہے؟ بھاری تھی کہ مگر ان پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کی. جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی اس کے لیے تو بھاری نہیں ہے نا. مطلب کیا ہے کہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کافی دنوں سے تھا، ٹھیک ہے نا، اب تک وہ جو ہے نا بیت المقدس کی طرف کیا کرتا تھا؟ گھوم کر کے نماز پڑھتا تھا، ہے نا. اب آپ کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ آپ جو ہے نا بیت اللہ قبلہ خانہ کعبہ کو جو ہے نا قبلہ بنائیے. تو جو جس کے دلوں میں سالوں سال بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں ہمارا قبلہ کیا بیت المقدس ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کی عظمت ہمارے تعلق سے کافی سالوں سے بیٹھی ہوئی ہے کہ نہیں مولانا صاحب بہت اچھے بہت اچھے ہیں. لیکن کوئی انسان آپ کے سامنے یہ کہے کہ نہیں مولانا صاحب ایسا ہے ویسا ہے، تو آپ بتائیے جلدی ایکسپٹ کریں گے؟ وہاں ایکسپٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. وہی اللہ فرما رہا ہے کہ یقیناً یہ بھاری تھا اس چیز کو قبول کرنا مگر ان لوگوں پر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی. یعنی ایسی صورت میں بھی کچھ لوگ کیا ہو گئے؟ منکر ہو گئے، ہے نا. اور کچھ لوگ کیا ہو گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو ہدایت دی وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کو ایکسپٹ کیا اور فوراً کیا ہوا؟ اپنا قبلہ جو ہے نا خانہ کعبہ کو بنا لیا. ٹھیک ہے نا. آگے دیکھیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. اب دیکھیے ایسی صورت میں جو ہوتا ہے نا اللہ جس انسان کو ہدایت دیتا ہے نا وہی انسان کیا ہو جاتا ہے؟ کامیاب ہوتا ہے. ورنہ ایسے تردد والے معاملے میں بہت سارے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ بھٹک جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. چلیے دیکھیں آگے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ تمہارے ایمان کو برباد کر دے. اس کی شان نزول کیا؟ دیکھیے حضرت برہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ مسلمان تحویل قبلہ سے پہلے فوت ہو گئے تھے، تحویل قبلہ سے پہلے انتقال کر گئے تھے، اور کچھ شہید ہو گئے تھے، اور ہم نے نہیں اور حضرت برہ بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم کو نہیں معلوم، ہم نے نہیں جانا کہ ہم بیت المقدس کی طرف ان کی پڑھی ہوئی نمازوں کے متعلق کیا کہیں گے. یا رسول اللہ کیا جو ہے نا ان کی نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے نا کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، کیونکہ اللہ کے لیے کیا مشرق مغرب ہے. اس وقت تک قبلہ خانہ کعبہ نہیں قرار پایا تھا، ہے نا. اس وجہ سے وہ لوگ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے تو میرے آقا بھی اس کی طرف نماز پڑھتے تھے، ہے نا. لہٰذا ان کی بھی نماز قبول ہوگی کیونکہ میرے آقا اس کی طرف نماز اس کی طرف ہو کر کے نماز پڑھتے تھے، تو میرے آقا کی عبادت قبول کی جائے گی تو ان کی بھی عبادت قبول کی جائے گی. اب قبلہ جو ہے نا خانہ کعبہ قرار پایا. اب اگر کوئی انسان جو ہے نا قبلہ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر کے اگر بیت المقدس کو مانتا ہے تو پھر اس انسان کی عبادت قبول نہیں کی جائے گی. لہٰذا اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی شان یہ نہیں کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے. ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم. بے شک اللہ آدمیوں پر بہت مہربان ہے اور اللہ رحم والا ہے.